سنو، ہاں مجھے یاد ہے تمہارے اسلاف و اکابر نے ہمیں عزت و حرمت کا تاج پہنایا ہے، میری گردن سے تو غلامی کو اتارا ہے، تمہارے ہی آباؤں نے ہمیں جنت نشان بنایا ہے، لال قلعہ کی عظمت دی ہے، قطب مینار کی بلندی عطا کی، تمہارے ہی شہنشاہوں نے ہمارے سینائے گہتی کو تاج محل کے حسن و جمال سے سنوارا ہے وہ آبائی تمہارے تم کیا ہو، ہے وہ آبائی تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو، تم ٹیپو سلطان کی اولاد ہو مگر تم میں جرت و بصارت نہیں، تم شاہ اسماعیل شہید کے لاڈلے ہو مگر تم میں وہ جذبہ اطاعت و نبی سے اس کو محبت نہیں، تم شیخ الہند کے فرزند ہو مگر تم میں خلوص واللہ کی فراوانی نہیں، تم شیخ الاسلام کے سپوت ہو مگر تم میں خوف خدا اور دنیا سے بیزاری نہیں، تم اقبال کے شیدائی ہو مگر تم میں فکر و پرواز نہیں، تم ابوالکلام آزاد کے نونہال ہو مگر تم میں عمارت قابلیت نہیں، تم عطا اللہ شاہ بخاری کے جانشین ہو مگر تمہاری زبان میں وہ طاقت نہیں، پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے، تمہیں عزت و سربلندی کیسے مل سکتی ہے، حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے، مسلمانوں تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، تم نے اپنے آقا دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بالائے طاق رکھ دیا، فاروق اعظم اور خالد بن ولید کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کی تاریخ کو بھلا دیا، حسین احمد مدنی اور عبید اللہ سندھی کی للکار کو پشت ڈال دیا، تمہیں کبھی اسیران مالٹا کی فریاد پر غور نہیں کیا، پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہوگا، برادران اسلام آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس تورا کو کھنگال کر دیکھیے، وہ کون سی طاقت تھی جس نے ضلالت و جہالت اور شرک و کفر کے اندھیاروں میں سعادت و ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا، وہ کون سا دستور تھا جس نے عرب کے بدو کو نجوم ہدایت بنا دیا اور کیسر و کسرا کے حکم تاج کا مالک بنا دیا، وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹھی پر مسلمانوں کو ہزاروں پر اور ہزاروں کو لاکھوں پر فتح و نصرت عطا کیا تھا، جن کی صدائے تکبیر سے دشت و جبل بھی گونج اٹھتے تھے، جنہیں دیکھ کر سمندروں نے بھی راستہ دے دیا، صحرا و جنگل کے درندوں نے بھی راستہ دے دیا، اقبال مرحوم نے کیا ہی خوب کہا ہے، دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں وہ آسمانی قانون تھا، ربانی دستور تھا، قرآن کی اطاعت اور نبی سے قرآن کی اطاعت اور رسول فرمانبرداری کا کرشمہ تھا، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ایک زندگی کے لمحات کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی قرآن و حدیث سے عبارت تھی، ایمان کامل اور توحید خالص ان کا دل معمور تھا، تبھی تو انابت اللہ ان کا شیوا تھا، رفتار زمانہ ان کی ہمجولی اور گفتار وقت ان کا ہم آہنگ اور ہم خیال تھا، اسی حقیقت کو آشکارا کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ شہر جو کبھی پردہ ہے کبھی ہے امروز، یہ شہر جو کبھی پردہ ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ شہر جس سے لرزتا ہے سبستان وجود، وہ شہر جس سے لرزتا ہے سبستان وجود، نہیں معلوم کہ بندہ مومن کی ہوتی ہے اعضاء سے پیدا۔